حق خطیب عرف شف شف اب ایک مرتبہ پھر برطانیہ جا رہا ہے۔ پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مستقل اسے ایکسپوز کیا اور پاکستان میں اس کا دھندا اب تقریباً بند ہو گیا ہے، اور اب بھی اس وقت بھی ہم کئی عدالتی محاذوں پر اس کے خلاف قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور بہت جلد اس کے فیصلے بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان میں اپنے دھندے کے متاثر ہونے کے بعد اب شف شف نے ایک مرتبہ پھر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ میں بھی الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ہم نے وہاں کے کئی شہروں میں پروگرام کیے، ایونٹس منعقد کیے، لوگوں تک شعور اور آگہی پہنچائی کہ یہ ایک فراڈ ہے، یہ جال ساز ہے، یہ ایک قاتل ہے اور اس کے ہاتھوں بہت سارے معصوم اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ اسلام کا، شریعت کا، طریقت کا، تصوف کا نام بدنام کر رہا ہے اور نام استعمال کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی دکانداری چلا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا اور طویل عرصے بعد اب یہ ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ یہ برطانیہ جائے اور اپنی دکان ایک مرتبہ پھر چلانے کی کوشش کرے۔ اس سے قبل ہماری اس مہم سے پہلے جب یہ برطانیہ جایا کرتا تھا تو نہ صرف یہ کہ وہاں سے یہ ملینز پاؤنڈز لوگوں سے لوٹ کر لایا کرتا تھا، بلکہ جس شہر میں بھی یہ جاتا تھا وہاں لوگ اسے اتنے تحائف دیا کرتے تھے کہ اسے پورا کنٹینر بک کر کے پاکستان کا لانا پڑتا تھا، جس میں صرف لوگوں کی جانب سے دیے ہوئے گفٹس ہوا کرتے تھے۔ لوگ ظاہر ہے سادہ لوح تھے اور اس کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے تھے تب تک جب تک ہم نے اسے ایکسپوز نہیں کیا تھا۔ اب 26 ستمبر کو شام 4 بجے اس کے سوشل میڈیا پیجز کے مطابق یہ بولٹن جا رہا ہے، یو کے میں بولٹن میں ایکسیلنسی بولٹن، جو کہ ایک وینیو ہے جس کی ڈیٹیلز آپ نیچے دیکھ بھی رہے ہیں اس ویڈیو میں، اور ویسے بھی آپ گوگل میپ کے ذریعے اس کی تفصیلات نکال سکتے ہیں۔ تو 26 ستمبر 2025 شام 4 بجے جمعے کا دن ایکسیلنسی بولٹن میں یہ ایک مرتبہ پھر لوگوں سے لوٹ مار کرنے کے ارادے سے وہاں آ رہا ہے، اور ہم نے جو تمام لوگ وہاں متاثرین ہیں اس کے، جو اس سے نفرت کرتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک فراڈ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا تشخص برباد کر رہا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے شریعت اور طریقت کا ایک بہت ہی ایک غلط چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے مقصد کو نقصان پہنچا رہا ہے، ختم نبوت کے مقصد کی آڑ میں اپنی دکانداری کو چلانے کے بعد وہ تمام لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے، وہ تمام لوگ وہاں پہنچیں گے کہ جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، جو اس فتنے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو کر انشاءاللہ اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ صحافی جن کا تعلق برطانیہ سے ہے وہ اس سے سوال بھی کریں گے، وہ سوال جو پاکستان میں بہت سے صحافی اس خوف سے نہیں کر سکتے کہ اس کے غنڈے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی جب اس کے اڈے پر گئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کیمرے چھین لیے گئے، مار پیٹ کی گئی۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھی اس کی اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ چونکہ ستی قوم سے تعلق رکھتا ہے، ایک ستی نوجوان کو مارا پیٹا گیا اس کے اڈے کے باہر، اور بہت مشکل سے معافی تلافی ہوئی اس شخص کی۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر تشدد کے اور مار پیٹ کے واقعات ہوتے ہیں اس کے اڈے پر، اس لیے کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں اس کو اور اس کے نتیجے میں ان کا کام نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی آیت تک نہیں سنا سکتا، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے سوشل میڈیا کے فراڈ کے بعد۔ تو وہ لوگ جب احتجاج کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو انہیں بدلے میں ڈرایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ انہیں حبس بے جا میں بھی رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو یہاں سوال نہیں کر سکتے، پاکستانی صحافتی برادری وہاں سوال کرے گی اس شف شف سے۔ وہ بہت سارے لوگ جنہیں یہ پیسے دے کر بلاتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو یہ اداکاری کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عین وقت پر چونکہ وہاں نہ کیمرے چھینے جا سکیں گے، نہ ڈرایا اور دھمکایا جا سکے گا، وہاں شف شف سے یہ تمام سوال کیے جائیں گے کہ وہ اسلام کا نام کیوں بدنام کر رہا ہے، وہ ویل چیئر سے کیا واقعتاً لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے۔ ایسے ویل چیئر کے مریض بھی وہاں موجود ہوں گے جو اس سے کہیں گے کہ اپنی ویڈیوز میں جس طرح یہ ڈرامہ کر کے ویل چیئر کے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اسی طرح ان مریضوں کو بھی کھڑا کر کے دکھائے۔ وہاں بھی لوگ اس سے تقاضا کریں گے کہ ہماری آنکھ سے بھی چین نکال کر دکھاؤ، ہمارے منہ سے بھی کیلیں برآمد کر کے دکھاؤ، اور یہ تمام مناظر ریکارڈ ہوں گے۔ تو یہ اندر ہوگا اور باہر بھی اس کے خلاف سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ سب کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ اس فتنے کے خلاف ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدبخت تصوف کے نام کو برباد کر رہا ہے، یہ طریقت خانقاہوں آستانوں کے نام کو
بدنام کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک بہت برا تشخص اور چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے, تو اپنا رول پلے کیجئے, آپ بھی پہنچیے. ایکسیلنسی بولٹن, اگر آپ بولٹن سے تعلق رکھتے ہیں, گریٹر مانچسٹر کے کسی شہر سے آپ کا تعلق ہے یا برطانیہ بھر سے کہیں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ بولٹن پہنچیے 26 ستمبر شام 4 بجے. اگر ضرورت محسوس ہوئی میں خود بھی انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گا. صحافتی برادری انشاءاللہ اس سے سوال کرے گی, لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, سوال کریں گے, تقاضا کریں گے کہ جس طرح یہ ویڈیوز میں لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ میں چارپائی سے مریض کھڑا کر دیتا ہوں, میں ویل چیئر سے مریض کھڑا کر دیتا ہوں, میں آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرتا ہوں, میں جن نکالتا ہوں, یہ وہاں بھی جن برآمد کر کے دکھائے اپنے پیڈ ایکٹرز اور ایکٹریسز کے علاوہ. تو جناب برطانیہ سے ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس جد و جہد کا ہم آغاز کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ لیگل فرنٹ پر ہم آلریڈی اس کے خلاف ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. راولپنڈی میں 2 مقدمات ہیں جو اس وقت زیر سماعت ہیں مختلف عدالتوں میں. ہم ہر ہفتے 10 دن میں اپنی پیشی پر جاتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہاں سے جو فیصلے آئیں گے اس کے بعد بھی صورتحال آپ کے سامنے بہت زیادہ واضح ہو جائے گی. لیکن عملی طور پر اس کے خلاف ایک مرتبہ پھر ہم جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں. اگلی پیشی راولپنڈی میں 22 ستمبر ہے. امید ہے کہ شف شف آئے گا. اس کے مد مقابل جو وکیل مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کا نامور نام, بہت ہی منجھے ہوئے, بہت ہی شاندار ٹریک ریکارڈ کے حامل میاں علی اشفاق, اس کا کراس ایگزامینیشن کریں گے, اس پر جرا کریں گے, تاریخی مناظر ہوں گے. اس حوالے سے بھی آپ کو ہم انشاءاللہ جلد آگاہ کریں گے. جیسی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ تمام لوگ موجود ہوں گے تو ہم صحافیوں کو اور باقی لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اس سماعت کو کور کریں اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے. تو 26 ستمبر انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر نقطہ آغاز ہے شف شف کے خلاف ہماری تحریک کا, اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس فتنے کے خاتمے تک, اس فراڈ کے اختتام تک اپنی جد و جہد کو ایسے ہی جاری رکھیں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ابھی بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید ہم اپنی جد و جہد سے پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ عدالت کے فرنٹ پر ہم مکمل طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی لڑائی لڑ رہے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے فیصلوں کے بعد, لیکن اب چونکہ برطانیہ جا رہا ہے اور وہاں نسبتاً ذرا آسان ہے مار پیٹ کے خوف کے بغیر, تشدد کے خوف کے بغیر کہ لوگ اس سے سوال کریں, اس سے سوال پوچھیں, صحافی اس سے سوال کریں, اس سے پوچھیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو وہاں سے آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سفر کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں.